سورہ ہود آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم ثمود کا تذکرہ ہے، جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی من کے مطابق ایک معجزہ طلب کیا، نشانی طلب کی۔ کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں بالکل ہماری چاہت کے مطابق ایک نشانی لے آؤ۔ اور ان کی چاہت کیا تھی کہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کی چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور اونٹنی بھی گابن ہو، آتے ہی ہمارے سامنے وہ بچہ جنے۔ بس اگر یہ سارا کچھ آپ کرا سکتے ہیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا، اور جیسے یہ چاہتے تھے بالکل ایسے ہی بعین ہی جوں کی توں اسی جگہ سے اونٹنی آئی، گابن تھی، بچہ دیا۔ جب وہ اونٹنی آ گئی تب اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا کہ یہ میری اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ تک بھی نہیں کرنا کہ تم اس کو تنگ کرو یا اس کو مارو۔ خیال رکھنا اگر خدا نہ خواستہ تم نے ایسا کام کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آئے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اس کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کی اونٹنی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے لیے 3 دن باقی ہیں،
3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور ویسا ہی ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بات تھی۔ 3 دن کے بعد اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اپنی آواز نکالو، چیخ نکالو۔ ایک طرف ایک چیخ تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہلنے کا، زلزلہ آئے۔ جب زلزلہ آیا، جن گھروں پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا کہ بڑے مضبوط محلات ہیں اور تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہاں تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ بھی نہیں پہنچا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس جب یہ 2 قسم کے عذاب ہم نے بھیجے تو اس وقت یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ جگہ جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، اس جگہ کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی انسان آباد ہوا ہی نہیں، کوئی بسا ہی نہیں۔ اور اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اسی جگہ پر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، نہ تو اس چیخ سے انہیں کچھ ہوا، نہ زلزلہ وہاں پر آیا، اسی جگہ پر موجود تھے لیکن وہ سارے کے سارے محفوظ رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی بات مانی، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کر لی، وہی کامیاب رہا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ایک ہی رہا ہے، اور جس نے بات نہیں مانی دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا، اور آخرت کی ذلت وہ باقی ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک خاص نشانی ہے، فَذَرُوهَا، پس تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ کھائے گی اللہ کی زمین میں، جہاں پر بھی جائے جو کچھ بھی کھائے، چونکہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ اونٹنی بھی اللہ کی ہے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اس کو نہ چھونا برائی کے ارادے سے، اگر تم نے ایسا کر لیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، بس تمہیں پکڑ لے گا بہت جلد عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، پس ان لوگوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فَقَالَ، پس آپ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت صالح نے فرمایا، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر نفع اٹھا لو، 3 ایام، 3 دن، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا، ہم نے نجات عطا فرمائی صالح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی خاص رحمت کے ساتھ، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ان کو نجات عطا فرمائی۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو القوی العزیز، وہ قوی ہے، طاقت والا ہے، عزیز اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، صیحہ، ایک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، وہ اپنے گھروں کے اندر جاثمین، اوندے منہ گرے پڑے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اس جگہ پر بسے ہی نہیں۔ الا سن لو، ان ثمود کفروا ربهم، بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا سن لو، بعدا لثمود، ہلاکت ہے قوم ثمود کے لیے۔ ہر پیغمبر کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معجزات طلب کرتے ہیں،
ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہماری منشا کے مطابق یہ نشانی دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے تو وہ ایمان بھی لے آئیں۔ اللہ کا علم تو پہلے سے ہوتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ چونکہ عالم الغیب نہیں ہوتے، جب کبھی کوئی بھی مطالبہ کرتا ہے کسی معجزے کا، کسی نشانی کا، تو پیغمبر کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کاش جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہوں اپنی بات میں، ایمان لے آئیں۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی ہمیشہ معجزات مانگے ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ معجزات طلب کرتے ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، یعنی کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں انہوں نے کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ پیش نہیں کی کہ یہ یوں کریں تو پھر ہم آئیں گے، ایسے ہوگا تو پھر ہم آئیں گے۔ لیکن ابو جہل کو دیکھ لیں، کبھی کہتے ہیں چاند اور ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اللہ نے وہ کیا ہے نہیں کیا، لیکن وہ پھر بھی ابو جہل مرا۔ کبھی کہتے ہیں میری مٹھی میں کیا یہ بتاؤ، پھر کلمہ پڑھ لوں گا۔ جب وہ سارا کچھ بتلا دیا کہنے لگے تو بہت بڑا جادو ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کہتے ہیں ہذا سحر مستمر، بہت بڑا جادو ہے بھائی، جادو چلتا ہے، دیکھو چاند تک اس کا جادو چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ صرف اور صرف مقصد کیا ہوتا ہے آزمانا کہ کیا واقعی اللہ کا نبی ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن جب ان کی منشا کے مطابق معجزات وہ خود دیکھ لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ نہیں آنا تو نہ آؤ۔ یہ کہنا کہ جی اگر ہماری بات پوری ہو جائے تو پھر ہم آئیں گے، اب بات تو پوری ہو گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی قدرت ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی بھی رسول کو اختیار نہیں ہے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آئے ہاں اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی معجزہ پیش کر سکے۔ نبی بھی برحق ہیں اور معجزات بھی برحق، اسی طریقے سے اولیاء کرام بھی برحق اور ان کی کرامات بھی برحق ہیں۔ جب نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق معجزہ پیش کر لے، تو پھر کسی ولی کے پاس کہاں سے اختیار آ جائے گا کہ وہ کوئی بھی کرامت اپنی مرضی کے ساتھ ظاہر کر دے؟ اور جو واقعتاً اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ورغلاتے نہیں ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو توحید سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس طریقے سے آج کل جو لوگ من گھڑت قسم کے ایسے بناوٹی قسم کے ولی بنے ہوئے اور پیر بنے ہوئے ہیں، نماز خود پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنا آتا نہیں ہے، شریعت سے بالکل ناواقف ہیں، لیکن لوگوں کو بے وقوف بنائے ہوا ہے، دنیا کے بھوکے ہیں، اور یہ چکر بازیاں کر کے اور پھر ان کے جو چمچے ہوتے ہیں پھر وہ کرامات دکھاتے ہیں، جی یہ بڑے ہوا میں اڑتے ہیں رات کو، کوئی کہتے ہیں جی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کے ٹائم میں آیا تھا تو اس کے پتہ نہیں 100 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، پھر جو میں دیکھ کر ڈر گیا، پھر دیکھا پھر یہ اکٹھا ہو گیا۔ یعنی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کون کون سی نئی کرامات آ چکی ہے، کوئی نیا والیم کرامتوں کا کون سا چل رہا ہے آج کل، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ورغلاتے نہیں ہیں۔ ایک ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت سارے بزرگوں کی کرامت لکھی ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ متواتر خبر ہے۔
یہ نہیں کہ یہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور واقعتاً اگر وہ چاہیں کہ ہم دریا کے اوپر مسلح بچھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دل جوئی کرتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہوتی ہے، ہوتی تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن ولی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں، وہ واقعتاً ایسا کر لیتے ہیں۔ تو ایک ولی ایسا جس کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی اور بہت مرتبہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک حوض کے اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہے تھے۔ آج کل تو یہ موٹر اور ٹونٹی اور بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، تو وہ حوض سے اس کے اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہے تھے، اور پاؤں پھسلا تو پانی کے اندر چلے گئے، کافی زیادہ پانی تھا، تو پانی کے اندر نا ان کو اچھی خاصی ڈبکیاں لگ گئی۔ مریدین دوڑے جا کر ان کو پکڑا، نکالا۔ وہ کہنے لگے جی حضرت جی ہمیں اس بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے پانی کے اوپر مصلی بچھایا، آپ نے نماز پڑھی، اور آج ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی کہ پانی کے اندر آپ ڈوب رہے تھے، یہ تو اتنا بڑا پانی بھی نہیں تھا۔ تو وہ واقعتاً اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو کچھ تم نے وہ دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے، جو یہ دیکھا یہ بھی ٹھیک ہے، نہ اس کے اندر میرا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، نہ اس کے اندر میرا عمل دخل ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی منشا ہوتی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ بھائی پانی کے اوپر سے گزر کے چلے جاؤ، بے شک وہ سمندر کیوں نہ ہو، اور جب وہ چاہتا ہے اتنے سے پانی کے اندر وہ ہمیں غوطے دے دیتا ہے۔ تو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے، ہماری مرضی نہیں ہوتی۔ کتنا پیارا سبق ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن مقدس میں سمجھایا ہے کہ کسی رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی چاہت کے مطابق کوئی معجزہ پیش کرے۔ کسی بھی نبی کے پاس جب کوئی آتا ہے جی آپ اگر یوں کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ فوراً دکھاتے، جو جیسے کہتا یہ لو جی یہ لو جی یہ لو، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا اختیار ہے، تیری قدرت ہے، اگر تو کرم فرما دے، تو فضل فرما دے، ایسا کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ اپنی بات میں سچے ہیں، وہ آ جائیں۔ تو یہاں پر جو قوم سمود کے لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ مطالبہ پیش کر دیا، اے صالح اگر تو واقعتاً اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، تو ایسا کر کے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال، اور عام اونٹنی نہ ہو، اس کے اندر بھی شرائط تھی کہ بھی وہ گابن بھی ہو، پھر آئے، پھر وہ بچہ جنے ہمارے سامنے، پھر ہم مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اے اللہ تو قادر ہے، میں تو بے اختیار ہوں، تیرے پاس تو سب کا سب اختیار ہے، تو قدرت والا رب ہے، تو کر دے ان کی بات پوری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح کی بات قبول فرما لی، اور جیسے یہ چاہتے تھے، اور وہ بھی اس دن جب ان کا کچھ میلے کا دن تھا، بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، جو حضرت صالح پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی تھے، بہت بڑی تعداد تھی۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، اونٹنی آ گئی، اور وہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی، جسمانی لحاظ سے بہت بڑی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر اونٹنی آئی تھی اور جہاں پر وہ بیٹھی تھی، میرا وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں وہاں پر گیا تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہاں پر وہ اونٹنی بیٹھتی تھی، اس کے نشانات تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس جگہ کی پیمائش کی تو وہ 90 فٹ لمبی تھی، 90 فٹ، اتنی بڑی اونٹنی۔ اب جب اونٹنی آ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جاندار تھی نا، اس نے کھانا پینا تو تھا۔ اب ایک تو عام اونٹنی ہے جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خوراک بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی، اس کی خوراک بھی بڑی تھی۔ جب اونٹنی خود مانگ لی، اب مشقت کے اندر خود پھنس گئے۔ حضرت صالح فرمانے لگے کہ دیکھو یہ میری اونٹنی نہیں ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی کیوں کہا؟ بات یہ ہے کہ اس اونٹنی کے علاوہ باقی جتنی اونٹنی ہیں وہ کس کی ہیں؟ جی اللہ کی ہیں۔
ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ ہم سب کے گھر کس کے گھر ہیں؟ سب کچھ اللہ کا ہے نا. سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن جب ایک چیز کی نسبت خاص اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو یہ اس کی عظمت کی نشانی ہوتی ہے. جس طریقے سے بیت اللہ، خانہ کعبہ، بھئی اللہ کا گھر ہے، تو باقی سب گھر بھی تو اللہ کے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، وہ اللہ کا گھر ہے. جب وہ اللہ کا گھر بن گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے، وہ عام گھر نہیں ہے. باقی سارے گھر بھی اللہ کے ہیں، لیکن وہ تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر ہے. تو اسی طریقے سے جو اونٹنی تھی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی کہ یہ عام نہیں ہے، خاص ہے. اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ شان والی ہوتی ہے. پھر اگر کوئی شخص اس کا احترام نہیں کرتا، اس کی توہین کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کا احترام نہیں کیا، اس نے اللہ کی توہین کی. اب بیت اللہ شریف ہے، اس کی طرف ہم ٹانگیں پھیلا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بھی اللہ کا گھر ہے. اگر کوئی ایسا کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ کیونکہ جو چیز اللہ کی ہو گئی ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی ہے، اس کا احترام واجب ہو گئی ہے. اب دیکھنے میں تو دیکھو پہاڑ ہیں، صفا مروہ، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے. اب اگر کوئی بندہ کہتے جی ہے تو پہاڑ، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس نے پہاڑوں کے نہیں اللہ کی توہین کی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے، میرے پہاڑ ہیں. وہ کہتے ہیں آگے بڑے پہاڑ عام پہاڑوں کی طرح ہی تو ہیں. تو یہ جو شاعر اسلام ہے، اس لیے تو ان کا احترام واجب ہے. جس طریقے سے داڑھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اب اگر کوئی بندہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کا مذاق اڑا، اللہ کے نبی کی سنت توہین کی ہے. ایک بندہ نہیں رکھتا داڑھی تو گناہ ہے، لیکن اس کی توہین کرتا ہے یہ کفر ہے. یہاں تک کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھے، اب اگر کوئی بندہ کدو کی توہین کرتا ہے تو اس نے بھی اللہ کے نبی کا احترام نہیں کیا، اللہ کے نبی کی توہین کر دی ہے. جب اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، بے شک اس کو پسند نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی زبان سے اس کے خلاف کوئی ایسی ویسی بات نہ نکال. تو حضرت صالح نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب اس کے احکام سنو. اس کا حکم یہ ہے فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، اس کو باندھنا نہیں ہے. جیسے اپنی اونٹنیوں کو باندھتے ہو، جانوروں کو باندھتے ہو، اس کو رسی سے باندھنا نہیں ہے. فَذَرُوهَا، یہ ایسے کھلی رہے گی، اس کو چھوڑ دو. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کے زمین میں کھائے گی پیے گی، جہاں چاہے جائے کھائے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، جس کنویں کے اندر جو بھی پانی تھا وہ لوگ خود بھی استعمال کرتے تھے، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے، جس میں گائے، بھیڑیں، بکریاں سب کچھ ہوتا تھا. اب جب یہ اونٹنی آئی، ایک تو یہ کہ اونٹنی بہت بڑی تھی، یہ جہاں سے گزرتی تھی دوسرے جانور ڈرتے تھے. عام اونٹنی تھی یا عام اونٹ تھا، یہ جو بھی کوئی جانور تھے وہ دیکھتے تھے اتنا بڑا جانور ہے، وہ دیکھ کے ویسے بھاگ جاتے تھے. دوسرے کہ جب یہ پانی پینے جاتی تھی، جہاں پر 1000 جانور پیتا تھا یہ اکیلی پی لیتی تھی. اب وہ پریشان ہو گیا کہ ہم کریں تو کیا کریں. اونٹنی تو مانگ بیٹھے، اب اس کی خوراک کون پوری کرے؟ ایک تو یہ کہ جہاں سے کھائے اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، پھر کھاتی بھی خوب پیٹ بھر کے ہے، خوراک بھی اچھی تھی. پھر پانی پینا شروع کرتی ہے تو سارے جانور ایک طرف اور یہ اکیلی ایک طرف. ہمارے جانور ڈرتے ہیں وہ الگ مسئلہ. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اے صالح ہم تو بڑے پریشان ہیں، اس اونٹنی سے ہماری جان چھوڑو. آپ نے فرمایا کہ میں کیسے جان چھوڑوں؟ خود تم نے بلائی ہے، تم نے خود مطالبہ کیا کہ ایسی اونٹنی چاہیے، اللہ نے دے دی، اس کو سنبھالو. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے پانی کی باری مقرر فرما دی کہ ایک دن سارے جانور، دوسرے دن اکیلی اونٹنی. اب جن کے جانور زیادہ تھے انہیں بڑا غصہ آیا، کریں تو کیا کریں، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی اونٹنی جو تھی. اس طریقے سے ایک عورت تھی بدبخت، جس کی بھیڑیں بکریاں بہت زیادہ تھی،
اس نے ایک غنڈے سے رابطہ کیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس اونٹنی کا کام تمام کر، اس کو لالچ دیا، وہ بندہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ایک بندے سے تو وہ مر نہیں سکتی تھی، جیسے اس کا جسم تھا، اتنی لمبی چوڑی اتنی بڑی اونٹنی تھی، اس نے اپنے اور غنڈوں کو ساتھ ملایا، وہ تقریباً 9 تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهَطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، ان کا کام یہ فساد تھا، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، یعنی کہ ان کا مشن ہی یہی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جانے اور اونٹ نہیں جانے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے امتوں کا بدبخت وہ شخص تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو حضرت علی سے فرمایا کہ جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگین کرے گا۔ اللہ کے نبی حضرت علی سے یہ بات فرمائی تھی۔ اب وہ بدبخت کون تھا قوم سمود میں سے؟ اس کا نام تھا احمر سمود۔ اور اس امت کا بڑا بدبخت کون تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم خارجی۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ اس نے 40 دن تک تلوار کو زہر میں بجھایا تھا، 40 دن تک، اور کہتا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ جو کائنات میں سب سے بڑا بدبخت ہے وہ میرے ہاتھ سے مرے اس تلوار سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی سے اس نے یہ بات کی کہ بھئی میں نے یہ دعا کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ تلوار تو آپ پہ چلی ہے۔ حضرت علی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت علی کون تھے؟ حضرت علی کون تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے انا مدینۃ العلم والی بابها، کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کو اس نے یہ بات کی کہ دیکھو جی میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، 40 دن تک میں نے اس کو خوب تیار کیا کہ یا اللہ جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ اس تلوار سے قتل ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہاں تیری بات بالکل درست ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس تلوار سے اب تو ہی تو قتل ہوگا، اس تلوار سے تو نہیں تو قتل ہونا ہے، اور اسی تلوار سے پھر قصاصاً اس کو قتل کیا گیا، تو اس لیے اس کی دعا بالکل برحق تھی، بالکل واقعی قبول ہو گئی تھی۔ بہرحال احمر ثمود نامی جو بدبخت تھا اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور جب اونٹنی کو قتل کیا جو وہ اس کا بچہ تھا جو اس کے ساتھ آتے اسی وقت پیدا ہوا تھا، وہ پھر بھاگا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے، اور وہ جس چٹان سے اونٹنی نکلی تھی اسی کے اندر جا کے غائب ہوگی۔ اب اونٹنی کا کام تو تمام ہو گیا، حضرت صالح کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو میں نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ کہ بھئی برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں ہے، اگر ایسا کر لیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تو بہت جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا، اب تم بچتے نہیں ہو۔ فرمایا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 ایام، 3 دن کی مہلت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ 3 دن کے اندر پہلے دن تم سب کے سب زرد ہو جاؤ گے، تمہارا رنگ تبدیل ہو جائے گا، دوسرے دن تم سرخ ہو جاؤ گے، اور تیسرے دن تم بالکل سیاہ ہو جاؤ گے، تمہاری شکل کے اوپر پھٹکار نظر آنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ بدھ کا دن تھا، بدھ کے دن کا رنگ تبدیل ہوا، زرد ہو گئے، پھر جمعرات کے دن سرخ ہو گئے، اور جمعے کے دن یہ کالے سیاہ ہو گئے، اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ عذاب ایسا آیا کہ ایک فرشتے نے چیخ لگائی، اور وہ ایسی خطرناک چیخ تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے۔ انسان تو بڑا کمزور ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ انسان نہ تو کوئی خوشی برداشت کر سکتا ہے نہ غمی، اور فلاں بندے کو اٹیک ہو گیا، اس نے جی بس دل پہ بات لے لی، اب وہ خوشی کی خبر ہوتی ہے بندے کو اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی صدمے کی بات آتی ہے اس کو اٹیک ہو جاتا ہے۔ کتنے انسان کمزور ہے، مقابلے کس سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایک طرف چیخ تھی اور دوسری طرف پھر زلزلہ تھا، اور ان کا حشر تمام ہوا، ان کا حشر یہ ہو گیا، فرمایا کہ الم یغنوا فیہا، جیسے یہاں رہتے ہی نہیں تھے، نام و نشان ہی مٹ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے مقابلے کر رہے تھے لیکن نام و نشان ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہ یہاں کوئی رہتا بھی تھا کہ نہیں رہتا تھا۔ اور اسی جگہ پر ایمان والے
اللہ کے نبی کے ساتھ موجود تھے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. ان سب کو ختم کس نے کیا اور ایمان والوں کو بچایا کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو آج بھی دیکھیے کہ اللہ وہی، اللہ کی قدرت وہی، اس کی طاقت وہی، اس کے فیصلے وہی. آج بھی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ یقیناً دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، بے شک وہ بہت بڑے سائنسدان ہوں، بڑے فلاسفر ہوں، ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں، لیکن وہ سب سے بڑے احمق ہیں، سب سے بڑے بے وقوف ہیں اور سب سے زیادہ ناکام ہیں. دنیا کے اندر بھی ہم نہیں کہہ سکتے بڑے کامیاب ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے چلاک ہیں، کچھ بھی نہیں. جس کو اپنی آخرت کا پتہ نہیں ہے وہ سمجھدار ہے. اب دیکھو جو لوگ ہندو ہیں، ہندوؤں کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں دنیاوی لحاظ سے، جنہوں نے ایٹم بم بنا دیا، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، لیکن جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہمارا بھگوان کون ہے؟ یہ گائے ہے. یہ عقل مند ہے. گائے کے پیشاب کو کہتے ہیں کہ بابرکت ہے، یہ پاک ہے، اس میں شفا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھی زمزم میں شفا ہے، اور یقیناً ہے. وہ اسی طریقے سے زمزم سے بھی اوپر گائے کے پیشاب کو سمجھتے ہیں. مسلمان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو کیا یہ بات مان لے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن وہ دنیاوی لحاظ سے کتنے پڑھے لکھے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں یہ حق بات سمجھ نہیں آ رہی. کتنے احمق ہیں، کتنے بے وقوف ہیں. تو اس لیے جو کامیابی ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ اس نے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہدایت سے نوازا ہمیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کر کے. کم درجہ یہ الحمدللہ سب سے کم درجہ ہے. بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور عبادت سے ثابت کریں کہ یا اللہ تو نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، ہمیں مسلمان بنایا. اس لیے ہم بطور شکرانہ تیری بندگی کر رہے ہیں. حق تو ادا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش کو قبول فرم. یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اپنی زندگی صرف کریں. اس کے اندر انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی جب تک جتنے ہمارے سانس باقی ہیں ہم سرخرو رہیں گے اور مزے کے ساتھ رہیں گے. پرسکون زندگی ہو، نیند بھی مزے کی، کھانا پینا بھی حق حلال کا، پاکیزہ طیب. اور جو لوگ نہیں مان رہے پھر دیکھ لو وہ کیا کھا رہے ہیں. کوئی کتے کھا رہا ہے، کوئی خنزیر کھا رہا ہے، کوئی بلیاں کھا رہا ہے، کوئی گدے کھا رہا ہے. اور پینے کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ گائے کا پیشاب، نعوذ باللہ من ذالک. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت جو نہیں ہے، ہمارے پاس ہدایت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، صرف اور صرف اللہ کا فضل، اس کی عطا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.